انشاءاللہ غرق ہوگا. اور یہ غرق ہوا تھا فرعون اس نیل میں جہاں سے وہ نکلے تھے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو موت سے ڈرتے ہیں, ظلم سے ٹکرانے کا, مبارزہ کرنے کا. یہ ایسا نیل ہے جس میں اس دور کا فرعون غرق ہوگا, زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹنے کا. لہذا یہاں جب احتجاج ہوتا ہے لوگوں پر گولی چلتی ہے, مار دیا جاتا ہے انہیں. آپ سر پر گولی مارنی ہے آپ نے, آپ ہزار رستے اور بھی ہو سکتے ہیں چیزوں کو روکنے کے لیے. لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. ہمارا 14 سال کا لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے وہ تقلید کرتا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ تقلید کرے. ظالم حکمرانوں سے مسئلہ ہے, اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے, جو دنیا کے ممالک کا استحصال کرتے ہیں. وہ دنیا میں جا رہے ہیں لوٹنے کے لیے, ڈاکو ہیں, یہ رازن ہیں. ان کو حق نہیں ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ یہ دنیا کو یہ رول کریں گے, دنیا کو یہ لیڈ کریں گے, دنیا کو یہ گائیڈ لائن دیں گے. لہٰذا ہم سارے یہاں پر مذمت کرتے ہیں. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے, اس کی مائیں, ان کی مائیں بہنیں, بیٹی اور بچے قیدی ہیں, دربار میں ہیں. تو حدثنی بالقتل, تم مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کی راہ میں شہادت ہمارے لیے سعادت ہے؟ ہمارے لیے سعادت ہے اللہ کی راہ میں مر جانا. لہٰذا مسلمان پاکستان ہم لڑے 65 میں انڈیا سے, جذبہ شہادت سے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. پاکستان میں ایک بڑی بیٹھک سجنے جا رہی ہے جس میں پاکستان فیصلے کرے گا, لیکن علامہ راجہ ناصر عباس نے ایوان میں کھڑے ہو کر پاکستانی حکومت کو رگڑ کر رکھ دیا. ایسی تقریر کی کہ ان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں. پاکستان سمیت دنیا کے کروڑوں انسانوں کے دل زخمی ہیں جو دنیا میں آزادی خواہ ہے, باضمیر ہے, غیرت مند ہے, عدالت خواہ ہے, عدل کے لیے جدوجہد کرتا ہے, چاہے مسلم چاہے غیر مسلم. سب کے احساسات جریہ دار اور زخمی ہوئے ہیں, دل زخمی ہوئے ہیں. اس لیے ہمیں ہماری حکومت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ ان کے مقلد, ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں, ان کے فتاوے کے مطابق اپنی دینی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. لہذا یہاں جب احتجاج ہوتا ہے لوگوں پر گولی چلتی ہے, مار دیا جاتا ہے انہیں. آپ سر پر گولی مارنی ہے آپ نے, آپ ہزار رستے اور بھی ہو سکتے ہیں چیزوں کو روکنے کے لیے. لوگوں کی جو صورتحال ہے اس کو سمجھنا چاہیے ہمیں. ہمارا 14 سال کا لڑکا جب بالغ ہو جاتا ہے وہ تقلید کرتا ہے, اس پر لازم ہے کہ وہ تقلید کرے اور کسی عادل فقیہ کے فتوے پر عمل کرے. جوان ان کی پیروکار ہیں, کروڑوں جوان. لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں جو حملہ ہوا ہے, اور ان کو اپنے دفاع کا بھرپور حق ہے. اور پاکستان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ ایک ایسی دیوار ہے, خدا نہ خواستہ گر گئی. مشاہد حسین سید نے بھی کہا ہے کل پرسوں اپنے بیان میں ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ پھر اسرائیل کے بارڈر ہمارے تفتان تک آ جائیں گے, بلکہ شاید آگے بھی آ جائیں. ہم اپنے وطن کی خاطر, مسلم امہ کی خاطر اور اس کے انٹرسٹ کی خاطر اس پہ ہمارا سٹینڈ ہونا چاہیے. ہمیں امریکہ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے, امریکہ کی مخالفت کرنی چاہیے اور عملاً میدان میں آنا چاہیے. یہ صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے, پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, پورے ریجن کا مسئلہ ہے, پورے ایسٹ کا مسئلہ ہے, سب ممالک کا مسئلہ ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم اس مسئلے کو سنجیدہ لیں. یہ باقاعدہ اس خطے کو ریسائز کر کے ریشیپ کرنا چاہتے ہیں, اور مجھے یقین ہے یہ ایسا نیل ہے جس میں اس دور کا فرعون غرق ہوگا, انشاءاللہ غرق ہوگا, اپنے تمام بحری جنگی جہازوں سمیت غرق ہوگا. وہ اس نیل سے باہر نہیں نکلے گا جیسے اس دور میں موسیٰ کے ساتھی نکل گئے تھے, اور یہ غرق ہوا تھا فرعون اس نیل میں جہاں سے وہ نکلے تھے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مقابلہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو موت سے ڈرتے ہیں. سید علی خامنائی امام حسین کا بیٹا ہے, جناب فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے, مولا علی کا بیٹا ہے, رسول پاک کا بیٹا ہے. ان کا خون اس کی رگوں میں ہے. وہ کہیں نہیں بھاگا, وہ دفتر میں شہید ہوئے ہیں وہ. اور ہمارے لیے فخر ہے جیسے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کہیں نہیں چھپے تھے, پہاڑوں میں نہیں گئے تھے, کہیں دور دراز کے علاقوں میں نہیں گئے تھے. لوگ کہتے تھے آپ کہیں اور چلے جائیں, کنفرنٹ نہ کرے یزید کو. وہ اپنے ارادے سے نکلے وہاں سے, وہاں آئے اور اپنے بچوں سمیت قربانی دی. اور آج تک ہمارے لیے وہ سکول آف تھاٹ بن گیا ہے, ظلم سے ٹکرانے کا, مبارزہ کرنے کا, زمانے کے فرعونوں کے مقابلے میں ڈٹنے کا. اس لیے امریکہ کو یہ سمجھ لینا چاہیے ایسا ظلم کیا ہے اس نے جس نے امریکہ کو صدیوں تک نقصان پہنچایا ہے.
ہمارا امریکہ کے عوام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان ظالم حکمرانوں سے مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے، جو دنیا کے ممالک کا استحصال کرتے ہیں، وہ دنیا میں جا رہے ہیں لوٹنے کے لیے، ڈاکو ہیں، یہ رازن ہیں، ان کو حق نہیں ہے کہ ان کو آپ کہیں کہ یہ دنیا کو یہ رول کریں گے، دنیا کو یہ لیڈ کریں گے، دنیا کو یہ گائیڈ لائن دیں گے۔ لہٰذا ہم سارے یہاں پر مذمت کرتے ہیں امریکہ کے اس اقدام کی، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جمہوری اسلامی ایران کے ساتھ ہیں، اور کو پورا حق اپنے دفاع کا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ خالق کائنات نے قرآن مجید میں کہا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کتاب ہدایت ہے ہمارے لیے، خدا نے خود کہا ہے الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی جناب والا یہ ہے کہ اللہ ہمارا حاکم ہے، اس کا آرڈر چلے گا، اس کا قانون چلے گا، اس کا نظام اور سسٹم چلے گا، نہ کسی نیتن یاہو کا، نہ کسی ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ موت سے ہوتا ہے جو موت سے نہیں ڈرتے۔ ایک امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کو، ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا تھا یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کیے ہوئے کی اولاد، اتحدثنی بالموت، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی مائیں، ان کی مائیں بہنیں، بیٹی اور بچے قیدی ہیں، دربار میں ہیں۔ اتحدثنی بالقتل، تم مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کی راہ میں شہادت ہمارے لیے سعادت ہے؟ ہمارے لیے سعادت ہے اللہ کی راہ میں مر جانا۔ لہٰذا مسلمان پاکستان، ہم لڑے 65 میں انڈیا سے جذبہ شہادت سے، ہم اب بھی لڑے تھے بنیاد مرسوس میں جذبہ شہادت ہے جو کامیابی دلاتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز پوری امت مسلمہ بیدار ہے، باشعور ہے، اور امریکہ کو اس دفعہ ایسی بدترین اور اسرائیل کو شکست ہوگی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر جب بہت سے لوگوں کو جو دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بڑے بڑے ٹینک ہیں، توپیں ہیں، جہاز ہیں، بحری جنگی بیڑے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، کچھ چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں، اللہ پر ایمان ان کے پاس نہیں ہے، ایمان ان کے پاس نہیں ہے، اللہ پر توکل ان کے پاس نہیں ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے خدا اس کے لیے کافی ہے۔ ان کے پاس ریزسٹنس پر ایمان اور یقین نہیں ہے، ان کے پاس جذبہ شہادت نہیں، ہم موت سے ڈرتے ہیں، بزدل ہیں، اور یہ جو طاقت ہے اللہ کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ انشاءاللہ یہ پامردی جو اللہ کی راہ میں ہے، اس کا اللہ نتیجہ دے گا، غیبی مدد ہوگی، اس کے فرشتے نازل ہوں گے، قرآن کہتے ہیں فرشتے نازل کرتا ہوں مدد کے لیے، اور انشاءاللہ حق جیتے گا، باطل ہارے گا، سچ جیتے گا، جھوٹ ہارے گا، مظلوم جیتے گا، ظالم ہارے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی علامہ ناصر عباس کا تاریخی خطاب۔ علامہ ناصر عباس نے کھل کر کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان مذاکرات کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات طے پا چکے ہیں اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پوری دنیا امن کی طرف بڑھنی چاہیے۔